قرآن مجید میں عہد شکن یعنی وعدہ توڑنے والا کسے کہا جاتا ہے؟ فاسق کی علامت کیا ہے؟ گزشتہ قوموں کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 101 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو بغور سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ یہ وہ بستیاں ہیں کہ جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ بے شک ان کے پاس ان کے رسول کھلے ہوئے نشان یعنی معجزے لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ اس بات پر ایمان لاتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ جانتے ہیں اس آیت کے ذیل میں مفسر نے وہ کون سا خاص نکتہ بیان کیا ہے۔ نکات: اس آیت میں قریٰ سے مراد وہ بستیاں ہیں جن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت صالح، جناب شعیب اور حضرت لوط و جناب ہود علیہم السلام نبی بنا کر مبعوث ہوئے تھے۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا وہ خاص نکتہ۔ اب جانتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کو بھی۔ پیغام نمبر 1، تاریخ کا وہ حصہ جس میں نصیحت ہے اسے بیان کیا جانا چاہیے۔ نمبر 2، تمام انبیاء معجزے لے کر آئے تھے، انہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی بھی دلیل اور ثبوت کو پیش کرنے میں سستی نہیں کی۔ نمبر 3، لوگوں کے انکار کر دینے سے دینی مبلغین کے ارادے کمزور نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ تاریخ میں یہ سلسلہ بہت پرانے دور سے چلا آ رہا ہے۔ نمبر 4، ضد، ہٹ دھرمی اور دشمنی بے ایمانی اور کفر کی بنیاد ہے۔ نمبر 5، انبیاء کی دعوت اور ان کے معجزات کو قبول نہ کرنا دلوں کے اندھا ہو جانے اور دلوں پر مہر لگ جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ نمبر 6، لوگوں کی طرف سے کفر اور ضد اختیار کرنے کی وجہ سے خدا کی طرف سے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 101 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 102 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو اپنے عہد کی پابندی پر باقی نہ پایا، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق اور نافرمان پایا۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کی تلاوت کو سن لیا ہے۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکات: اس آیت میں عہد سے مراد یا تو خدا اور لوگوں کی صحیح و سالم فطرت کے بیچ وعدہ اور عہد ہے۔ الم عہد الیکم یا بنی آدم، سورہ یاسین آیت نمبر 60، یا انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور تبلیغ ہے، اور یا پھر وہ مخصوص عہد و پیمان ہے جس کو لوگ انبیاء کے ساتھ باندھتے تھے کہ اگر فلاں معجزہ دکھائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، یا فلاں مشکل حل کریں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ
ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، اگر آپ ہم سے اس بدبختی کو ہٹا دیں اور عذاب کو دور کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ لیکن جو ہی ہم نے ان کی مشکل حل کر دی تو انہوں نے اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 134 اور 135۔ خداوند عالم نے فطرت اور انبیاء کے ذریعے تمام حقیقتوں کو انسان کے لیے بیان فرما دیا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ عہد و پیمان برقرار کر کے انہیں قبول کر لیں، لیکن لوگ اکثر فطرت اور انبیاء کی آواز کو بھلا کر حق کے راستے سے نکل گئے اور فاسق ہو گئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اذا جاء الیقین لم یجز الشک، جب کسی چیز کے بارے میں یقین حاصل ہو جائے پھر اس میں شک کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، کافی جلد 2 صفحہ 399۔ شاید اس حدیث سے مراد یہ ہو کہ جب کوئی شخص دلیل و برہان کے ساتھ حق کو پہچان لے اور پھر نفس کے بہکاوے میں آ کر شک کرے تو وہ آیت کا مصداق قرار پائے گا اور اسے عہد شکن یعنی وعدہ توڑنے والا کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وفادار لوگوں کی تعریف کی ہے اور وعدہ توڑنے والوں کو برا کہا ہے۔ وفاداروں کو مومنون، متقین، اولو الالباب اور ابرار کا لقب دیا ہے۔ وعدہ اور عہد توڑنے والوں کو فاسقین، کافرین، مشرکین، خاسرون، شرد دواب، قلوبہم قاسیہ اور لہم اللعنت ولہم سوء الدار جیسے نام سے یاد کیا ہے۔ بعض موقع پر ان کے ساتھ جنگ کو ضروری قرار دیا ہے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، سورہ توبہ آیت نمبر 13۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے اہم نکات۔ اب بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف تاکہ علم میں اضافہ حاصل کر سکیں۔ پیغام نمبر 1، پچھلی قوموں کی ہلاکتوں کی وجہ ان کا عہد توڑنا اور حقیقت سے انکار کرنا تھا، یعنی پچھلی آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، فیصلہ کرتے وقت انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس آیت میں لأکثرہم میں اکثر سے مراد سارے نہیں ہیں۔ نمبر 3، انبیاء کا ساتھ نہ دینے اور روشن دلائل کو قبول نہ کرنے کی بنا پر پچھلے لوگوں کے تاریخی کارنامے کالے اور تاریک ہیں، لہٰذا اپنے دین اور ایمان پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، عہد توڑنا فاسق ہونے کی نشانی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ اگر کوئی انسان دلیل اور برہان کے ساتھ حق کو قبول کر لے اور اس کے بعد اس میں شک کرنے لگے تو اسے عہد شکن اور فاسق کہا جاتا ہے، اور پچھلی قوموں کی تباہی اور ہلاکت کی وجہ یہی عہد شکنی تھی جس کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیا گیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔